نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سورہ المؤمنون ہمارے سامنے ہے اور یہ مکی دور کی سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید، رسالت اور آخرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اوصاف بیان فرمائے۔ وہ اوصاف ابتدا ہی میں 8 ایسے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ جن پر عمل کرتے ہوئے انسان جنت الفردوس کا وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے جب مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنت کا سب سے اونچا مقام، سب سے اونچی جنت وہ جنت الفردوس ہے۔ جنت الفردوس کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 8 اوصاف بیان فرمائے۔ یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لو، جنت الفردوس میں داخل ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ یقیناً کامیاب ہوئے کون؟ المؤمنون، جو لوگ ایمان لائے۔ پہلا وصف ایمان ہے۔ دوسرا وصف ایسے مومنین کہ جو اپنی نماز میں پرسکون رہتے ہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی ہیبت سے ان پر ایک سکون طاری رہتا ہے۔ نماز میں بے چینی اور فضول حرکتیں وہ ان سے صادر نہیں ہوتی۔ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں، وہ کامیاب۔ یہ دوسرا وصف۔ تیسرا، جو لوگ لغو اور فضول کاموں سے گریز کرتے ہیں۔ نمبر 4، جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، یعنی اللہ نے ان پر جو زکوٰۃ فرض کی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ 5، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں کرتے۔ ہاں، اگر ضرورت ہے، تقاضائے بشری ہے تو اپنی ازواج کے پاس جاتے ہیں، شادی ہے اور اپنے گھر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اس کے علاوہ کوئی راہ تلاش کرتا ہے تو یہی لوگ ہیں زیادتی کرنے والے، یعنی نکاح کے رشتے کے علاوہ کوئی رشتہ کسی سے جوڑتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے یا ہم جنسی کرتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، یہ سب لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ان کا مقام جہنم ہے۔ فرمایا 6واں وصف والذین هم لاماناتہم، جو لوگ اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں۔ 7واں وصف، اور جو لوگ اپنے عہد و پیمان کا دھیان رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ 8واں وصف والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 8 وصف فرمایا۔ اس میں ذرا غور کیجئے کہ آغاز بھی نماز سے ہوا، اپنے نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، اور اختتام بھی نماز کی پابندی کے حوالے سے ہے، اور درمیان میں 6 اوصاف اور بیان فرمائے گئے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کی نماز خشوع و خضوع والی نماز ہے اور آداب کی رعایت رکھتے ہوئے انسان نماز پڑھتا ہے تو درمیان والے اوصاف بھی اس کے اندر آسانی سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ کسی میں 8 اوصاف پیدا ہو جائیں، فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں۔ کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور چند دنوں کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وارث ہوں گے۔ یہاں لفظ وراثت پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وراثت عام طور پر انسان کو اپنے ماں باپ سے ملتی ہے۔ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے ماں باپ آدم اور حوا علیہم السلام کی میراث ہے، اس لیے کہ یہ ان کا گھر تھا، اللہ نے انہیں وہاں پر بسایا تھا، اور پھر کسی وجہ سے اللہ نے زمین پر اتار دیا۔ اب اولاد کے ذمے ہے کہ اپنے اصل گھر جانے کی تیاری کریں اور وہ اوصاف اپنائیں جن سے وہ اپنے گھر کے وارث بن سکیں، اور اگر خدا نخواستہ ان اوصاف سے ہٹ کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر ان کا انجام اور ان کا ٹھکانہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
انسانی تخلیق کے 7 مرحلے بیان فرمائے۔ عجیب مقام ہے یہ۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، سب سے پہلے وہ مٹی کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، ایک سطح ہے، ایک خلاصہ ہے مٹی کا۔ پھر یہ مٹی نطفے میں تبدیل ہوتی ہے، پانی کی ایک بوند ہے، اور جسے رحم مادر میں رکھا جاتا ہے۔ پھر یہ نطفہ، یہ پانی کا قطرہ ایک کلاٹ بن جاتا ہے، ایک جمع ہوا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ چوتھا مرحلہ، یہ کلاٹ ایک بوٹی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ پانچواں مرحلہ، یہ بوٹی، اسی سے ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی میں ہڈیاں بنتی ہیں۔ اور فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، چھٹا مرحلہ، ان ہڈیوں پر ہم گوشت پہنا دیتے ہیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت۔ ساتواں مرحلہ، جب اس حد تک ایک بچہ جنین بن جاتا ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر روح حیات پھونک کر جیتا جاگتا انسان بنا دیتے ہیں۔ یہ 7 مرحلے ہیں انسانی تخلیق کے۔ اب سائنس نے جو دریافت کیا ہے انسانی تخلیق کے مراحل کو، تو انہوں نے بھی یہی 7 مرحلے دریافت کیے ہیں۔ یہ مقام اور اس جیسے دوسرے مقامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی مستقل دلیل ہیں کہ سائنس آج جہاں پہنچی، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں برس پیشتر اس کا ٹھیک انکشاف فرما دیا۔ فرمایا کہ یہ اپنی تخلیق کے ان 7 مرحلوں کو دیکھو، اور جب ہم جیتا جاگتا انسان بناتے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سو بابرکت ہے اللہ جو بہترین تخلیق کار ہے۔ یہاں احسن الخالقین فرمایا، آئندہ واقعات انبیاء علیہ السلام کے آ رہے ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ انبیاء چونکہ بشر ہیں، انسان ہیں، تو اس لیے ہم انہیں رسول نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غالباً اس کے جواب میں آغاز ہی میں فرما دیا کہ جس بشر کو تم بہت معمولی سمجھتے ہو، یہ تو ہماری شاہکار اور حسین ترین تخلیق ہے، اسی کی خاطر ہم نے آسمانی اور زمینی نعمتیں پیدا کی، لہٰذا بشریت کو حقیر جان کر رسالت کا انکار نہ کرو، رسول تو بہترین مخلوق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم مر جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ ذرا اپنے اوپر غور کرو، اللہ نے 7 آسمان اور 7 طریقے وہ بنا دیے، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے خاص اندازے کے مطابق، اور پھر اس پانی کو زمین میں سٹور کر دیتا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو خشک کر دیں، ختم کر دیں۔ کتنی مقامات ہیں کہ کبھی پانی وہ 10 فٹ پہ نکلا کرتا تھا، اب 200 فٹ بورنگ کرتے ہیں تب بھی پانی نہیں نکلتا۔ فرمایا کہ ہم پھر اسی پانی سے کھجوروں انگوروں کے باغات اگاتے ہیں، اس میں دیکھو کتنے تمہارے لیے بہترین پھل ہیں جس سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت جو طور سینا میں نکلتا ہے، زیتون کا درخت، اس کا روغن بھی تمہارے کام آتا ہے، اور وہ بطور سالن بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جانور جو تمہارے دائیں بائیں ہیں، ان میں بھی تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے، اگر تم چاہو تو اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہو اور اللہ کی معرفت پا سکتے ہو کہ انہی جانوروں سے ہم تمہیں دودھ بھی پلاتے ہیں اور بھی بہت سے منافع تمہیں عطا فرماتے ہیں، اور یہ جانور تمہارے خوراک بھی ہیں، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے کہ اے انسان، میں نے تمہیں پیدا کر کے یوں ہی تمہیں چھوڑ نہیں دیا، لاوارث نہیں چھوڑا، بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ میں تمہاری زندگی کی تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے واقعات شروع ہو رہے ہیں، اشارہ فرمایا جا رہا ہے ان مادی نعمتوں کے ذکر کے بعد روحانی نعمتوں کا، کہ انسان کی جو ہستی انسان کی مادی نعمتوں کا خیال رکھتی ہے،
اس کی روحانی ضرورتوں سے غافل نہیں رہ سکتی۔ جو اللہ ہمیں ہماری جسمانی ضرورتیں، ہماری مادی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ ہماری روح کی روحانی ضرورتیں بھی وہ پوری فرماتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مادی نعمتیں، یہ جو کچھ ہم نے تمہیں آسمان اور زمین سے عطا فرمائی ہیں، یہ اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ مان لو لا الہ الا اللہ۔ تمام پیغمبروں نے یہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے پہلا ذکر نوح علیہ السلام کا ہے۔ ان کی دعوت یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ ان کے مقابل جو الملا کھڑے ہوئے، اس دور کے کھاتے پیتے لوگ، اشرافیہ، انہوں نے جواب میں کہا ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یہ تمہاری ہی طرح ایک بشر ہے جو چاہتا ہے کہ تم سے بڑا بن جائے۔ یہ ایک انوکھی بات اس نے کی ہے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتے اتارتا، یہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے۔ فرشتے آتے، انہیں ہم دیکھتے، کوئی انوکھی مخلوق ہوتی، ہم نے تو اپنے باپ دادا میں ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ یہ ایک مجنون آدمی ہے، ہم کہتے ہیں نہ کہو اور وہ یہی بات کہے جا رہا ہے، یہ مجنون ہے، انتظار کرو، ایک وقت تک ختم ہو جائے گا۔ حضرت نوح نے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، پروردگار یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، میری مدد فرما۔ اندازہ کیجئے کہ کتنی ذہنی تکلیف ہوتی ہے، مینٹل ٹارچر ہے، کہ جب ایک شخص جن کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے، اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، وہ بجائے قبول کرنے کے جھٹلائیں، ستائیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے، اور جب تنور پھوٹنے لگے، پانی ابلنے لگے، تو اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا وہ شمار وہ اس میں سوار کر لیجئے، ہر چیز، یعنی جو جانور انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، ان کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لیجئے، اور اپنے اہل کو بھی اس میں لے آئیے۔ ہاں، جن پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا، وہ ایک بیٹا جو کافر تھا، اس کا معاملہ الگ ہے۔ اور دیکھیے، اب فیصلہ ہو چکا، اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کیجیے گا، اب یہ غرق ہو کر رہیں گے۔ اشارہ ہے کہ پیغمبر کتنا ہی ان کو ستایا جائے، وہ پھر بھی اپنی قوم اور اپنی امت پر مہربان ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرما دیا کہ اب آپ نے ان پر کوئی شفقت نہیں فرمانی، مجھ سے کوئی کلام نہیں کرنا، اب یہ فیصلہ ہے میرا، میں انہیں غرق کروں گا۔ جب آپ اس کشتی پر سوار ہو جائیں اور آپ کے ساتھی اس پہ سوار ہو جائیں تو کہیے، یہ دعا کیجئے، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، شکر ہے اس اللہ کا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی۔ اور یہ بھی دعا کیجئے کہ اب کشتی چل رہی ہے تو رب انزلنی منزلا مبارکا، اے اللہ مجھے کسی مبارک ٹھکانے میں اتار، وانت خیر المنزلین، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں، بہترین ٹھکانہ دینے والے ہیں۔ یہ دعا اگر پڑھی جائے سفر کے دوران میں بھی، رب انزلنی منزلا مبارکا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ یقیناً اس واقعے میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی اور اس کی گرفت کی۔ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے ایک اور قوم پیدا فرمائی۔ آئندہ آیات کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم سمود تھی، اور ان میں بھی ہم نے ایک رسول بھیجا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام، اور انہوں نے بھی یہی پیغام دیا کہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ مان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں ان لوگوں نے کیا کہا، الملا، یہی کھڑے ہوئے۔ ہر زمانے میں پیغمبروں کو اپوز یہ اشرافیہ کیا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ان کی خدائی خطرے میں پڑ جاتی ہے، ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے، اس لیے وہ پیغمبروں کی مخالفت کرتے رہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی حال تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ پیغمبروں کے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے سناتا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا اور انہی جیسے لوگوں نے یہ کیا اور یہی باتیں ان لوگوں نے کی۔ تو یہاں کے جو الملا تھے قوم سمود کے کافر، اور فرمایا کہ جن کو ہم نے اس دنیاوی زندگی میں آسودگی عطا فرما رکھی تھی، آسودہ حال تھے، انہوں نے کیا کہا؟ وہی بات جو حضرت نوح سے کہی گئی، یہ تمہاری ہی طرح ایک بشر ہے، جو تم کھاتے ہو وہ کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہ پیتا ہے، دیکھو اگر تم اپنے ہی جیسے انسان کی بات مانو گے انکم اذا لخاسرون، تو تم خسارہ اٹھاؤ گے، یہ تمہاری ہی طرح آدمی ہے، لہذا اس کی باتیں مت سنو۔ یہ تمہیں یہ وعدہ کرتا ہے تم سے اور تمہیں ڈراتا ہے اس بات سے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تمہیں نکالا جائے گا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، بعید ہے، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا، یہ نہیں پورا ہوگا۔ بھلا ہڈیاں ہو جائیں، چورا چورا ہو جائیں، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں، اور یہ کہتا ہے کہ ایک دن تم جیتے جاگتے انسان بنا کر کھڑے کیے جا، نہیں ہو سکتا۔ بس زندگی کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی، بس یہ دنیا ہی کی زندگی فائنل زندگی ہے، ہم مرتے ہیں جیتے ہیں، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایک شخص ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہمارے دور میں الحاد ہے جس کو کہ لوگ روشن خیالی سمجھتے ہیں، لیبرلزم سمجھتے ہیں، کیا بالکل یہی باتیں وہ لوگ نہیں کر رہے؟ بالکل یہی سوچ ہے ان لوگوں کی۔ یہاں یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ بشر ہے، نظر آ رہا تھا نا، رسول نظر آتے تھے تو کہتے تھے چونکہ یہ بشر ہے اس لیے رسول نہیں۔ اب ہمارا دور یعنی جس دور میں ہم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چلا، یعنی یہی بات کہی گئی آپ کی زندگی میں، لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے گئے اور آپ کی رسالت، آپ کی نبوت ایک مسلمہ بن گئی، اسٹیبلشڈ ہو گئی، اب رسالت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ مسلم معاشرے میں رہنا یہ بہت مشکل ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ رسول تو ہیں لیکن بشر نہیں ہیں۔ ان کے سامنے تھا تو بشر ہونے کا انکار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ انہی میں وہ پیدا ہوئے، جوان ہوئے اور انہی کے سامنے انتقال ہوا، تو جو کچھ بشری تقاضے تھے وہ سب ان میں موجود تھے، تو بشر ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے، رسول ہونے کا انکار کر دیا۔ اب رسول ہونے کا انکار نہیں کر سکتے، اب بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں کہ وہ تو بشر نہیں تھے۔ یعنی انسان کے سوچ میں ایسی ایک چیز یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ بشریت اور رسالت یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا یہ چیز فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہیں یہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے جتنے بھی آپ سے پہلے رسول بھیجے سب وہ مرد تھے، سب وہ انسان تھے، تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا میں جتنے بھی رسول آئے وہ سب بشر تھے، وہ سب انسان تھے۔ فرق کیا ہے عام انسانوں میں اور رسولوں میں؟ کہ رسولوں پر وحی کا نور نازل ہوتا ہے، ان کے دل میں ان کے دل کو اللہ منور فرماتا ہے، ان کی شخصیت نورانی شخصیت ہوتی ہے، اس لیے باقی انسانوں سے ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک پتھر وہ ہے جو سڑکوں پر کوٹا جاتا ہے، اور ایک پتھر وہ ہے جس کو ہم کوہ نور کہتے ہیں، کوہ نور کہتے ہیں، اور دونوں کی قیمت میں زمین و آسمان کا فرق۔ یہ پتھر پاؤں تلے روندے جاتے ہیں اور وہ پتھر سروں کا تاج بنتا ہے، تاج کی زینت بنتا ہے۔ تو تمام انبیاء اور رسول انسان ہی ہیں،
لیکن معدن بشریت کے ہیرے ہیں اور نور ہیں معدن بشریت کے، جن سے یہ انسانی معاشرہ روشن ہوتا ہے، جگمگاتا ہے۔ ان دونوں میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور ذرا سوچئے، ہمارے لیے اگر فخر ہے، انسان کے لیے اگر فخر ہے، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ انسانوں کی عزت آپ سے بنی ہے۔ اور اگر آپ کو انسانیت سے، بشریت سے خارج کر دیا جائے، ہمارے پاس باقی کیا بچتا ہے؟ یہ فخر نہ فرشتوں کے پاس ہے، نہ یہ فخر جنوں کے پاس ہے، نہ دنیا میں کسی اور مخلوق کے پاس ایسے رسول اور ایسی ہستی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو۔ تو ہمارے لیے تو وہ فخر کا سبب، ان کو ہم بشریت سے، بشر ہونے سے خارج نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کے صریح خلاف ہے۔ وہاں حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اللہ سے نصرت کی دعا کی۔ اللہ نے فرمایا بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، یہ لوگ شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے۔ اور پھر ایک چنگھاڑ آئی اور سب کے دل پھٹ گئے، اور ایسا ہو گیا کہ جیسے کوڑا ہوتا ہے، خس و خاشاک کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، دور ہو ظالم قوم اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، ہماری نگاہوں سے دور ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے اور بھی کئی قومیں پیدا فرمائیں، اور یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا جو وقت مقرر تھا، 1 منٹ نہ اس سے پہلے نہ 1 منٹ اس کے بعد، وقت مقرر پر آئے اور وقت مقرر پر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسول لگاتار بھیجے، جب بھی کوئی رسول امت کے پاس آتا اسے جھٹلاتے، تو ہم نے ان کو بھی اسی انجام سے دوچار کیا اور ان کو کہانیاں بنا دیا۔ پھٹکار ہو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو رسول بنا کر بھیجا فرعون اور اس کے ملا کے پاس۔ انہوں نے بھی تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ کیا کہنے لگے؟ اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو بشر، دو انسانوں پر ایمان لے آئیں؟ وہی رکاوٹ جو ہر دور میں رہی، حضرت موسیٰ اور ہارون کے ساتھ بھی وہی رہی۔ اور پھر ان کی قوم ہماری غلام ہے، یعنی اگر سماجی طور پر دیکھا جائے تو ہمارے ماتحت ہیں، ہماری بیگار میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے غلام ہیں۔ تو ہم اپنے ایک غلام قوم میں سے 2 آدمی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم یہ بات نہیں مانیں گے۔ پھر دیکھو انہوں نے جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، اور ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں جان کو ہم نے اپنی قدرت کی نشانی بنایا، اور انہیں ایک ٹیلے پر، ایک بلند زمین پر ٹھکانہ دیا کہ جو قرار و اطمینان اور چشموں والی سرزمین تھی۔ اس کا ذکر سورہ مریم میں بھی گزر چکا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اپنی قوم سے الگ ہو کر ایک بلند ٹیلے پر چلی گئیں، اور اس میں سورہ مریم میں گزرا کہ جبریل اس وقت اس ٹیلے کے نیچے تھے، اور وہاں نہر بہہ رہی تھی، اور اچھا مقام تھا، اور کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ یہاں تک گزشتہ قوموں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب ارشاد ہے، اے رسولو، یہ رسولوں کو حکم ہر دور میں دیا گیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ اس میں سمجھایا گیا کہ رسولوں کی زندگی کو اپنانا، ان کی پیروی کرنا یہ مشکل نہ سمجھو۔ رسول بھی وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو۔ ابھی پہلے گزرا کہ وہ کھاتے ہیں یاکلوا مما تاکلون ویشربوا مما تشربون، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ پاکیزہ اور حلال کھاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے۔ لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ سب رسول عقل حلال، صدق مقال اور
نیک اعمال کی خود بھی پابندی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اسی کی تاکید کرتے تھے۔ اور اس بات پر بھی غور کیجئے، اللہ نے فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اکل حلال اور نیک اعمال کا آپس میں گہرا رشتہ ہے، بڑا ربط ہے۔ جب انسان حلال کھاتا ہے اس کے جذبات بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، اس کے جذبات بھی حلال ہوتے ہیں اور نیک اعمال کرنے کو جی چاہتا ہے، اور جب اندر حرام جائے تو اس کی سوچیں بھی حرام ہوتی ہیں اور حرام کام کرنے کو اس کا جی چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اکل حلال پر بہت زور دیا۔ ایک مقولہ مجھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آیا۔ فرماتے ہیں، یہ حضرت سلطان ابراہیم ادہم کا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیٹ کو بھوکا رکھ کر، یعنی حرام سے بچا کر، اور دل کو حسد سے پاک رکھ کر، دل میں حسد نہ ہو اور پیٹ میں حرام نہ ہو، تو جس اسم کو بھی پڑھو گے، اللہ کے جس اسم کو بھی پڑھو گے وہ اسم اعظم ہے۔ لوگ اسم اعظم بہت پوچھتے ہیں، اس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جی سلطان کی بات سنو، بادشاہ نے بادشاہوں والی بات کی۔ ابراہیم بن ادہم اپنے زمانے کے بادشاہ تھے اور اولیاء کے بھی بادشاہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پیٹ حرام سے خالی رکھو، حلال کھاؤ، اور دل کو حسد سے پاک رکھو۔ جس اسم کا ورد کرو گے تمہارے لیے اسم اعظم بن جائے گا۔ تو اکل حلال اور نیک اعمال کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ رسولوں کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا، فرمایا کہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، میں رب ہوں، رسول بھی ایک، قرآن بھی ایک، کعبہ بھی ایک، تو تم ایک ہی امت ہو، سو مجھی سے ڈرو۔ لیکن یہ حکم دیا اللہ نے ہر زمانے میں ہر امت کو دیا۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہر گروہ اپنے مزعومات پر، اپنے خیالات پر، اپنے نظریات پر اترا رہا ہے۔ جسے جو چیز سجھائی دی ہے وہ کہتا ہے کہ بس حق ہے تو یہی ہے، میں حق پر ہوں، میرا گروہ حق پر ہے، باقی سب جھوٹے ہیں۔ یہی سوچ اب بھی پائی جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ سب فرقہ بندیاں ہو رہی ہیں۔ ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس پر بعد میں غور کیجئے گا۔ ہم کسی کو اس وقت مکمل طور پر باطل نہیں کہہ سکتے۔ ہر طبقے میں جو بھی امت اسلامیہ میں پائے جاتے ہیں، الا یہ کہ کوئی نبوت کا، رسالت کا انکار کر دے، آخرت کا انکار کر دے، دائرہ اسلام سے نکل جائے تو الگ بات ہے۔ لیکن جو اسلام کے بنیادی عقائد کو مانتا ہے، اسلام کے ارکان کو تسلیم کرتا ہے، ان کے اندر کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل گئے۔ ہر فرقے میں، ہر طبقے میں اگر کوئی غلط چیز ہے تو ان میں حق بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ اچھا، اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حدیث آپ نے سنی ہے کہ 72 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ حق پر ہوگا۔ جب عرض کیا گیا کہ کون ہے تو فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں چل رہا ہوں، میرے اصحاب چل رہے ہیں، یہ حق پر ہوں گے، یہ نجات پانے والے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ تو اب اہل بیت اور اصحاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سنت، قرآن سنت پہ عمل کرنے والے، قرآن اور سنت کو ماننے والے، اور اس کے ساتھ جو صحابہ کے طریق پر، اہل بیت کے طریق پر چل رہے ہیں، خواہ وہ کسی فرقے میں ہوں، اللہ قیامت کے دن ان سب فرقوں سے چھانٹ کر ان لوگوں کو اکٹھا فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے کوئی اس پہ ناز نہ کرے کہ میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں جنتی، دوسرا کہے کہ میں جنتی تو جہنمی۔ یہ سوچ ان یہود اور نصارہ کی تھی،
سورہ بقرہ میں یہ بات گزر چکی. وقال، یہود نے کہا کہ ہم جنتی ہیں، نصارہ نے کہا ہم جنتی ہیں. اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشیں ہی ہیں، ان کی اپنی سوچیں ہیں. جنتی کون ہوگا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اپنا سر اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے وہ اصل میں جنت میں جائے گا. لہٰذا اپنے آپ کو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم قرآن کی پیروی کریں، سنت کی پیروی کریں، صحابہ سے بھی محبت ہونی چاہیے، اہل بیت سے بھی مودت ہونی چاہیے، ان سب کا احترام ہو اور ان کی نیک راہوں پر ہم چلتے رہیں. اللہ نے فرمایا نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ نیک لوگ کون ہیں؟ منعم علیہم، رسول ہیں، نبی ہیں اور صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں. اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں جو مال اور اولاد بیٹے دے رہے ہیں تو ہم ان کی امداد کر رہے ہیں، ہم انہیں نواز رہے ہیں اور بڑھ بڑھ کر ہم ان پر کرم کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں، اب بھی یہ سوچ ہوتی ہے. فرمایا کہ بلّہ یشعرون، انہیں اس کا احساس نہیں ہے، انہیں شعور نہیں کہ یہ نوازشیں نہیں ہیں بلکہ یہ ڈھیل ہے، یہ استدراج ہے. ہاں اس کے برعکس نوازشیں کن پر ہوتی ہیں؟ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے اور جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے دل دہلتے رہتے ہیں کہ اے اللہ کہیں رد نہ ہو جائے، اسے قبول فرما لے. اور اس بات سے بھی دل ڈرتے ہیں کہ وہ رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں ہم جا کر اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا کیا جواب دیں گے. فرمایا کہ یہ لوگ ہیں، ان اعمال کے ساتھ اگر کسی کو مال دولت ملتی ہے اور اولاد ملتی ہے، دنیاوی خوشحالی ملتی ہے، فرمایا کہ اولئک یسارعون فی الخیرات، ان پر رب کی نوازشیں ہیں. کفر اور شرک کے ساتھ جو کچھ مل رہا ہے یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے ان کے لیے. ارشاد ہے کہ ہم کسی شخص کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ پابند حکم نہیں فرماتے. ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے جو حق بولتی ہے اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اعمال کا ایک ریکارڈر وہ رکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے، ہر انسان کے ساتھ بھی موجود ہے. قیامت کے دن وہ جتنا کچا چٹھا ہے وہ سب اس کو دکھا دیا جائے گا. فرمایا کہ ان کے دل بس ایک بے ہوشی میں پڑے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان میں سے جو مترفین ہیں، آسودہ حال ہیں اور گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں جب ہم عذاب میں پکڑیں گے تو یہ چیخنے اور چلانے لگیں گے. اللہ فرمائے گا کہ آج چیخو چلاؤ نہیں، آج کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا. ذرا سوچو، میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھیں اور تم ایڑیوں پر پھر جاتے تھے تکبر کرتے ہوئے، اور رات کے وقت ہماری ان باتوں کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. شام کو بیٹھتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے کہ یہ رسول ایسا، یہ کتاب ایسی، یہ سب کچھ کرتے رہے. آج تم چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، اب تمہیں نجات نہیں ملے گی. فرمایا کہ اگر حق سچا رب ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرے، ان کے پیچھے چلے، تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب تباہ ہو جائے. کیا آپ ان سے کچھ رقم مانگ رہے ہیں، کچھ ان سے محصول مانگ رہے ہیں، خراج مانگ رہے ہیں کہ یہ خراج دینے سے تنگ آئے؟ ایسا تو نہیں ہے. رب آپ کو نواز رہا ہے، جو رب کی نوازشیں ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہیں، وہ خیر الرازقین ہے. آپ تو انہیں صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں. فرمایا کہ اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور اس وقت جس تکلیف میں مبتلا ہیں وہ تکلیف ہم ان سے ہٹا دیں تو تم دیکھو گے کہ اپنی سرکشی میں پھر یہ مدہوش ہوں گے. اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ عذاب ہم سے ٹال دیا جائے، کہ ہم جانتے ہیں ان کی فطرت کو، یہ بگڑ گئے ہیں. اگر ہم عذاب ہٹا بھی دیں
تو پھر یہ وہی حرکتیں کریں گے جو پہلے کر رہے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو عذاب سے پکڑا، انہوں نے پھر عاجزی نہیں کی اور نہ ہی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ یہ تو چھوٹی پکڑ تھی، یہاں تک کہ جب ہم نے شدید عذاب کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا، اب وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے کہ اب ہمارا انجام وہ جہنم ہی جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی چند قدرتوں کا ذکر فرماتا ہے، اور یہ قدرتوں کی طرف اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے متوجہ فرماتا ہے کہ انسان سوچے۔ وہی تو ہے کہ جس نے تمہیں کان عطا فرمائے، نگاہیں عطا فرمائیں اور تمہیں دل عطا فرمائے۔ کان دیے کہ اللہ کی یہ جو اللہ کا نازل کیا ہوا کلام، اس کی آیات تنزیلیاں ہیں، یہ سنو، اور نگاہیں دیں کہ اس پوری کائنات میں اللہ کی قدرتوں کے نشان، اس کی آیتیں جو بکھری ہوئی ہیں، ان کو دیکھو، اور عقل دی ان میں غور کرو اور اللہ کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ اللہ شکوہ کر رہا ہے، نعمتیں میں تمہیں اتنی نعمتیں دیتا ہوں لیکن تم شکر نہیں کرتے۔ اب شکر کیا چیز ہے؟ زبان سے الحمدللہ کہنا اور دل سے بھی الحمدللہ کہنا، دل سے ماننا کہ جو کچھ مجھے دیا میرے اللہ نے دیا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں صرف کرنا، یہ اصل میں حقیقی شکر ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں بکھیر دیا، اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو رات اور دن کو پلٹاتا ہے۔ کیا تم سوچتے نہیں ہو، عقل نہیں کرتے؟ لیکن اس کے جواب میں انہوں نے بھی وہی باتیں کہیں جو پہلے لوگ کہہ چکے۔ یہ مشرکین مکہ کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے، کیا ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ یعنی ہزاروں برس سے جو کافرانہ سوچ تھی، اسی کا سامنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کرنا پڑا۔ ہم اور ہمارے باپ دادا جو اس سے پہلے گزر گئے، ان سے بھی اس طرح کے وعدے کیے گئے، سینکڑوں برس گزر گئے، جو کچھ پیغمبروں نے کہا وہ کہا، وہ کیا اب سامنے آیا ہمارے؟ ان ہی الا اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی سٹوریز، بس ان کی کہانیاں ہیں، تو ان سے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں، یہ کہا انہوں نے۔ اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جائے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا کئی رسول، دیکھو اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے تھے۔ اللہ کو شکوہ اسی بات سے ہے کہ صرف اللہ فرماتا ہے صرف مجھے مانو اور سب کچھ مجھے مانو، میرے ساتھ کسی اور کو خدا نہ مانو۔ اب جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین کس کی، زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا، کہتے ہیں اللہ کا۔ کہا جاتا ہے جب کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب مالک کون ہے، کہتے ہیں اللہ۔ جب کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور کوئی اس پر پناہ کسی کو نہیں دے سکتا، کہتے ہیں کہ اللہ۔ جب یہاں تک تو مان لیا، قل فأنا تسحرون، تو پھر تم پر کہاں سے جادو ہو جاتا ہے؟ جب مان لیا کہ اتنے بڑے بڑے کام اللہ کرنے والا ہے، یہ پوری کائنات اس کی ہے، تو جب عبادت کا وقت آتا ہے تو تم غیر اللہ کے سامنے کیوں سر جھکاتے ہو، ان بتوں کو، اور انسانوں کو تم اپنا رب کیوں مان لیتے ہو؟ بلکہ ہم حق ان کے سامنے لے کر آئے، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ اب عقلی ایک دلیل دے رہا ہے، متخذ اللہ من ولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، عیسائیوں نے کہا مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے۔ آج کی آیات میں ہم نے سنا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، وہ اولاد کا محتاج ہی نہیں ہے۔ وما کان معہ من الہ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی الہ ہے، کوئی خدا نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اگر ایسا ہوتا اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو ہر الہ اپنی اپنی مخلوق کو اپنے پاس لے جاتا، اپنا الگ ایک گروپ بناتا، اپنا الگ ملک بنا لیتا، اور پھر ولا علی بعضهم علی بعض،
اور پھر یہ خدا مل کر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے، تو کیا یہ کائنات باقی رہتی؟ ظاہر ہے کہ سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ تو فرمایا کہ نہ۔ اور پھر اسی طرح اگر اولاد ہے تو اولاد تو باپ کی وارث ہوتی ہے، باپ کے اوصاف اولاد کے اندر آتے ہیں، تو خدا کے اوصاف کیا اس کی اولاد میں آئیں گے؟ تو کتنے الہ ہوں گے، کتنے الہ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی الہ ہے۔ یہ کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ صرف ایک اللہ ہے جو اس پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، ان کی باتوں سے اللہ بالا و برتر ہے، پاک ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ان کے شرک سے پاک بلند ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا یہ خطاب ہے ہر مومن سے، ہر مومن سے یہ خطاب ہے کہ آپ یہ کہو پروردگار اگر آپ مجھے دکھائیں جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ان کافروں سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے، اگر وہ میری زندگی میں پورا ہو اور آپ مجھے دکھائیں تو رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے اللہ ان ظالم قوم میں میرا شمار نہ فرمانا، مجھے اس عذاب سے بچا لینا۔ اور ہم اس پہ قادر ہیں کہ جو وعدہ کر رہے ہیں وہ دکھائیں، انسان کی زندگی میں اسے دکھائیں، ہم اس پہ قادر ہیں، لیکن ہماری مصلحت ہے تمہاری زندگی میں وہ عذاب آ جائے یا تمہارے بعد میں آئے۔ فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ اور دوسری چیز فرمائی اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کی اکساہٹوں سے، شیطانوں کی اکساہٹوں سے، اور میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ انسان کے دو طرح کے دشمن ہیں اور دو طرح کے شیطان ہیں۔ ایک انسانی شیطان ہوتا ہے، وہ انسان جو شیطان کی راہ پہ چلتا رہے ایک دن آتا ہے کہ وہ خود شیطان بن جاتا ہے۔ تو انسانی شیطان کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ اور ایک جنی شیطان ہے جن کا ابا ابلیس ہے، اور کروڑوں اربوں شیطان دنیا میں موجود ہیں جو اس کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ ان سے بچنے کا طریقہ یہ دعا ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ یہی تعلیم فرمائی گئی بالکل آخری سورہ میں، اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اب اللہ تعالیٰ 3 ادوار کا ذکر فرمایا۔ اب تک تو زندگی کی بات تھی کہ زندگی میں کیا ہوتا ہے، اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ انسان پر آتا ہے جب مرتا ہے آدمی۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ہے جس کو ہم برزخ، قرآن نے برزخ کہا۔ یہ برزخ اصل میں پردہ ہے، موت سے لے کر قیامت تک یہ درمیان میں آڑ اور پردہ ہے۔ اس میں انسان کا جسم جہاں ہو، جس حال میں ہو، روح اس کی موجود رہتی ہے۔ پھر تیسرا ایک دور آئے گا، ایک تو یہ دنیا کا دور ہے، دوسرا برزخی دور ہے، اور اس کے بعد دور آئے گا آخرت کا، جس میں انسان اسی طرح جیتا جاگتا ہوگا جیسے آج ہم جیتے جاگتے انسان دنیا میں موجود ہیں، بات کر رہے ہیں، بات سن رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ زندگی کے بعد جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے اور سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کافر کہتا ہے رب ارجعون، میرے رب یہ جو آئے ہیں انہیں کہیے کہ یہ مجھے واپس لے جائیں، دنیا میں کچھ مہلت اور دے دیں میں تاکہ نیک عمل کر سکوں جو کچھ میں نے دنیا میں چھوڑا ہے۔ اللہ فرماتے کلا، ایسا ہرگز نہیں، ہم واپس نہیں بھیجیں گے۔ اور یہ کہتے ہو کہ میں نیک عمل کروں گا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے، واپس جا کر بھی وہی کچھ کرے گا۔ موت آ گئی، اب انسان برزخ میں داخل ہو گیا، تو اب ان کے بعد برزخ ہے قیامت تک۔ پھر سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے یا جہاں جس حال میں ہیں اٹھائے جائیں گے، اور وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور روحیں ان جسموں کے ساتھ جوڑی جائیں گی۔
تو فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اس دن کوئی نسب کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی باپ بیٹے کے، بیٹا باپ کے، اور کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی انسان سے کچھ پوچھا جائے گا کہ آپ سے کیا سلوک کیا جائے، سب معاملات ریکارڈڈ ہیں اور ان کے فیصلے ہو چکے۔ فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، بھاری ہو گئیں، وہ کامیاب، اور جن کی نیکیوں کا وزن ہلکا پڑ گیا وہ ناکام۔ اور جب ناکام ہوں گے تو وہاں ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سب اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس حال سے۔ فرمایا کہ آگ ان کے چہروں کو جھلسائے گی، آگ ان کے چہروں کو جھلسائے گی، اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ بد شکل کیسے؟ حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ فرمایا کہ آگ میں جب ڈالے جائیں گے، ظاہر ہے کہ جسم جھلسے گا تو جسم پھولتا ہے، موت تو آئے گی نہیں، تو اوپر کا ہونٹ سوج کر پیشانی تک، نیچے کا ہونٹ لٹک تک، پاؤں تک چلا جائے گا لٹکتے ہوئے، اور زبان نکلے گی اور وہ بھی دور تک، اور دوسرے لوگ روند رہے ہوں گے، یعنی کسی کو کوئی خبر اپنا وہ خبر نہیں ہوگی، نہ احساس ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ایسی یعنی شکلیں ان کی بگڑ جائیں گی۔ یہ سب سزا کس بات کی ہے؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے سامنے میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھیں اور تم اسے جھٹلاتے تھے؟ کہنے اس وقت کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ تھے، پروردگار ہمیں اس سے نکال دیجئے، وعدہ کرتے ہیں اب ایسا نہیں کریں گے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر پھر بھی ہم یہ کام کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اس کے جواب میں اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ، نگاہوں سے دور ہو جاؤ، پڑے رہو اسی حال میں، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو، مجھ سے کلام نہ کرو۔ اب وہ وقت گزر گیا۔ جرم کیا ہے تمہارا؟ انہ کان فریق من عبادی یقولون، میرے بندوں میں سے جب ایک فریق یہ کہتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ ربنا آمنا، پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دیجئے، ورحمنا، اور ہم پر رحمت فرمائیے، وانت خیر الراحمین، اور آپ سب سے بہتر رحمت فرمانے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ جب میرے یہ بندے دعا کرتے تھے مجھ سے، فاتخذتموہم سخریا، تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا، تم ان کا ٹھٹھا اڑاتے تھے، یہ کیا جی، یہ صرف مولوی بنے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کیا چیز ہے، ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے رہتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو میرے ہیں نا، اب بھائی ہم لوگ اپنے دوستوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم خیال رکھتے ہیں اپنے دوستوں کا، تو کیا اللہ اپنے دوستوں کا خیال نہیں رکھتا؟ وہ بھی خیال رکھتا ہے، اور جو اس کے دوستوں کو ستاتا ہے اللہ اس سے بھی بدلہ لے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اور جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی مول لیتا ہے، میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اور اللہ کے سامنے ہے۔ اور جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ دشمن کا بہترین ہتھیار ناکارہ کیا جاتا ہے۔ جنگ کا یہی اصول ہے، جو بہترین ویپن ہے کسی کے پاس اس کو تباہ کر دو، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا بہترین ہتھیار تو ایمان ہے، اللہ کو ماننا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ ایمان چھینتا ہے، اللہ ایمان چھینتا ہے سب سے پہلے۔ اس لیے اہل دین کا مذاق اڑانا، دیکھو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلطیاں نہیں ہوتی، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطی پر تنقید کرنی چاہیے، اس عنوان سے مذاق اڑانا اور ان کی میمز وہ بنانا، اور یہ کہ یہ سب علماء اس طرح ہیں، یہ سب مولوی اس طرح پہ ہیں، یہ قاری اس طرح پر ہیں، یہ نہیں۔ انسانی غلطیاں سب میں ہیں،
لیکن ایسا عنوان اختیار کرنا کہ جس سے زد دین پر پڑتی ہو. معلوم نہیں کہ ان میں جب اس طرح عام طور پر ایک بات کی جاتی ہے، انہی میں ہزاروں اللہ کے اولیاء بھی تو موجود ہیں. تو دیکھو ہم کس کے غضب کو بھڑکاتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو سزا اس لیے دوں گا کہ یہ میرے دوستوں کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ کہ یہ مجھے بھول گئے اور مضحکہ کرتے تھے. تم لوگ ان سے ہنسی کرتے تھے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون. آج میں ان کو جزا دے رہا ہوں ان کے صبر کی وجہ سے. انہوں نے برداشت کیا، پھر بھی دین کا کام کرتے رہے، رب کی بات مانتے رہے. آج وہ کامیاب اور تم ناکام. اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا سوچو، جس دنیا کے لیے، جس زندگی کے لیے تم نے یہ سارے بکھیڑے کیے، یہ جھنجٹ تم نے پالے، وہ زندگی کتنی تھی؟ کم لبثتم فی الارض عدد سن، کتنے سال وہاں رہے دنیا میں؟ سوچ کر کہیں گے. سالوں کی بات نہیں، یا اللہ لگتا ہے کہ ہم بس ایک دن رہے، ایک دن رہے. پھر کچھ اور سوچیں گے کہ نہیں، ایک دن بھی نہیں لگتا ہے کہ دن کا کچھ حصہ، چند گھنٹے ہم رہ کر آئے ہیں. اللہ فرمائے گا کہ اِن لبثتم الا قلیلا، بہت تھوڑا رہ کر آئے. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس کو سمجھ جاؤ. بہت نہیں، آخرت کے مقابلے میں یہ ہماری زندگی 60 سال 100 سال کی 200 سال کی کتنی ہو جائے گی؟ یہ ایک منٹ بھی نہیں ہے، اس لیے کو لامحدود زندگی. تو اس لامحدود زندگی کو قربان کر کے ہم اس ایک منٹ کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں. اور اس کو اگر سمجھنا ہو تو اپنے اپنے گریبان میں ہم ذرا سوچیں، جھانکیں. کب پیدا ہوئے؟ کوئی آج سے 60 سال پہلے پیدا ہوا، 50 سال پہلے پیدا ہوا، 40 سال 30 سال. لیکن ہم بچے تھے، کھلونوں سے کھیلتے تھے، پھر ہماری یہ شکل و صورت ہوئی، ہم نے یہ کیا. یہ ایسا لگتا ہے یہ کل کی باتیں ہیں. بہت تھوڑا وقت گزرا، کہنے کو 60 سال گزر گئے، لیکن دیکھا جائے تو بہت تھوڑا. اور یہی معاملہ آخرت کے اندر بھی ہوگا. اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ یہ آیت کریمہ دل کے اوپر لکھ لینی چاہیے، اپنے گھر میں لکھ کر لگا لینی چاہیے. کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، بیکار پیدا کیا، اور تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ نہیں، خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. اور اللہ کیسا ہے؟ سورہ کے آخر میں اللہ اپنی شان بیان فرما رہا ہے کہ بالا ہے، بلند ہے اللہ جو بادشاہ ہے سچا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا مالک ہے. اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں، پکارتے ہیں، کسی اور معبود کو پکارتے ہیں، اور ان کے پاس اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو بس اس کا حساب اللہ کے یہاں ہے، اس کو جا کر جواب دینا پڑے گا. اور یاد رکھو کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. دیکھیے سورہ کے آخر میں تھا، آغاز میں تھا قد افلح المؤمنون، یقیناً مؤمنون کامیاب ہوں گے. سورہ کے آخر میں فرمایا یہ ساری باتیں بیان کر کے لا یفلح الکافرون، کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، فلاح نہیں پائیں گے. بس تم یہ دعا کرتے رہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پروردگار معاف کر دے، پروردگار معاف کر دے، پروردگار معاف کر دے، مجھے معاف کر، سب کو معاف کر، ہمارے والدین کو معاف کر، ورحم اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. بس اصل چیز یہی ہے کہ اللہ معاف کر دے. جس کو معافی مل گئی وہ کامیاب ہو گیا. ہمارے اعمال اس قابل کہاں کہ ہم ان اپنے اعمال کے بلبوتے پر اللہ کی مغفرت حاصل کر سکیں. اس کی رحمت، بس اس کی رحمت ہے. اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے.
الحمدللہ سورہ المومنون اختتام کو پہنچے۔ اچھا 1 منٹ ٹھہر جائیے۔ اب دیکھو ایک وظیفہ میں بتایا کرتا ہوں، ہمیشہ ایک دعا بتایا کرتا ہوں۔ اب ٹائم ہو گیا ہے کافی، تو کیا یہ بتا دوں یا بس اٹھ جائیں؟ بتا دوں؟ 2 منٹ لگیں گے مزید؟ اچھا ماشاء اللہ۔ اب دیکھیں نا کہ انسان اپنی اس دنیا کے لیے بہرحال چاہتا ہے کہ فائدہ ہو۔ یہ بہت بڑی چیز آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک آسیب زدہ آدمی تھا، انہوں نے ابن مسعود کو اپنے گھر بلا لیا رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے اس آسیب زدہ کے کان میں جا کر یہ آیتیں پڑھی، افحسبتم سے لے کر الراحمین تک، یعنی سورہ المومنون کی آیت نمبر 115، 116، 117 اور 118، یہ آخری 4 آیتیں اس کے کان میں پڑھیں، اور فبرأ، یہ حدیث میں ہے، وہ شفا یاب ہو گیا، جن وغیرہ سب بھاگ گئے۔ انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ عرض کیا، تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا موقنا قرأ علی جبل لزال، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص پورے یقین سے پہاڑ پر، یعنی پہاڑ جیسی تکلیف پر یہ آیتیں پڑھ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دوسرا، سفر میں صبح و شام یہ آیات اگر تلاوت کی جائیں تو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے گا اور نفع اٹھا کے واپس آئے گا۔ دنیا کی بھی بڑا فائدہ ہے، بیماری میں بڑا فائدہ ہے، اور یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں ہر سال عرض کرتا ہوں، اور اسی ہماری مسجد کے احباب میں سے کئی لوگوں نے مجھے یہ بتایا، کئی لوگوں نے یہ بتایا کہ بالکل میری بیٹی، میرا بیٹا، میرا فلاں عزیز ایسا تھا کہ بس اب گیا کہ اب گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد آ گیا، ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو زندگی عطا فرما دی۔ اب میں تفصیل نہیں اس کی بتا سکتا ہوں، لیکن اس کو پورے یقین سے پڑھیے۔ ہم لوگ یہ باتیں میں اس لیے ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمارے لوگ جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پادری کے پاس جاتا ہے، کوئی گرجے میں کوئی جادو کرواتا ہے، کوئی کالا نیلا پیلا عمل کرواتا ہے، تو بھائی ان چیزوں سے بچو، یہ کفر ہیں، شرک ہیں۔ اللہ نے یہ جو قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے، اس قرآن میں ہماری روحانی شفا تو ہے ہی، اللہ نے ہماری جسمانی شفا بھی اس قرآن میں رکھی ہے، لہٰذا اس قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن اور رمضان کی برکت سے سب بیماروں کو، سب بیماریوں سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔